السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں آپ سب؟ اگر آپ کو میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج کا میرا ناول ہے بخت بائے مہر النساء شامل۔ تارکول کی خالی سڑک اس وقت خون سے تر تھی۔ کوئی 27 یا 28 برس کا نوجوان اس سڑک پر پڑا کرا رہا تھا۔ اس کے آس پاس خون تھا، سرخ سیال اس کے جسم سے نکلتا ہوا سڑک کو بھگو رہا تھا۔ درد حد سے سوا تھا۔ اس نوجوان کے پیٹ اور بازو پر گولی لگی تھی۔ یہ اس کے دشمنوں کا کام تھا، یہ بات وہ جانتا تھا۔ اسے درد ہو رہا تھا، بہت درد ہو رہا تھا، لیکن وہ برداشت کر رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ اس کے کراہنے میں ایک مصنوعی پن سا محسوس ہوتا تھا، جیسے یہ سب جان بوجھ کر رہا تھا۔ اس کا فون اس کی پینٹ کی جیب میں تھا۔ وہ چاہتا تو پولیس یا پھر اپنے کسی گھر والے یا دوست کو کال کر کے بلا سکتا تھا۔ اسپتال بھی قریب ہی تھا۔ اگر چاہتا تو بہت مشکل سے ہی صحیح، لیکن کسی طرح وہاں جا سکتا تھا۔ لیکن شاید وہ اس درد سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وقفے وقفے سے کرانے کے بعد وہ چپ ہو جاتا، بالکل ساکت۔ شاید وہ اس کھیل سے محظوظ ہو رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد اسے دور سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس اپنی آنکھوں میں چبھتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ناگواری سے اس گاڑی کو قریب آتے دیکھا۔ چند لمحوں بعد ہی گاڑی اس کے بالکل قریب آتی نظر آئی تھی۔ گاڑی کے شیشے شاید کھلے تھے، کیونکہ وہاں سے کسی کے چیخ چیخ کے بولنے کی مدھم سی آواز اسے یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ اسے چلانے والی شاید ایک لڑکی تھی، جو کہ بغیر سڑک پر دھیان دیے موبائل پر کسی سے کال پر بات کرتے ہوئے بری طرح چیخ رہی تھی۔ اس نے پیلے اور ہرے رنگ کے امتزاج کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ وہ لڑکی اب بھی چیخ رہی تھی۔ جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ڈریس نتاشا پہن چکی ہے اور اب میں کسی صورت اس ڈریس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، تو کس سے پوچھ کے خریدا وہ ڈریس؟ مقابل شاید حق میں کچھ بول رہا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس کی نظر سامنے سڑک پر پڑے وجود پر پڑی۔ اس نے فل اسپیڈ سے بریک لگائی۔ گاڑی کے ٹائر بری طرح چرچرائے۔ اسے لگا کوئی چرسی یا فقیر ہوگا۔ وہ غصے سے لال ہوئے گاڑی سے باہر نکلی، لیکن سامنے والے کی حالت دیکھ کر بے اختیار دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھ لیے اور اپنی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ سڑک پر پڑے نوجوان نے بامشکل آنکھیں کھول کے سامنے کھڑے وجود کو دیکھنا چاہا، لیکن بصارت دھندلی ہو رہی تھی۔ اب بھی وہ لڑکی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ فون اس کے کانپتے ہاتھوں سے چھوٹ چکا تھا۔ وہاں اب کسی کے ہیلو ہیلو کی آواز آ رہی تھی۔ ہالے، کیا تم سن رہی ہو؟ فون سے آتی آواز اس کی توجہ اپنی طرف جانب کھینچی تھی۔ اس نے مرے مرے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس نے روشنی میں سامنے پڑا وجود دیکھا تھا، لیکن اس کے جسم سے نکلے خون اور تر سے روڈ کو نہیں، ورنہ وہ گاڑی سے باہر آنے کی ہمت نہیں کرتی۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھاتی بالکل اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اس زخمی کی آواز نے اس کے قدم زنجیر کیے تھے۔ میری مدد کرو! زخمی کی گھٹی گھٹی آواز اس کو سنائی دے رہی تھی۔ وہ مڑی نہیں، لیکن چند لمحے سانس وہیں جمی کھڑی رہی۔ اس نے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ ایک بار پھر اس لڑکے کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ رک جاؤ پلیز، وہ بدوقت بول پا رہا تھا۔ وہ لڑکی مڑی تھی۔ اگر حالے سلطان کو پتہ ہوتا کہ پیچھے مڑے دیکھنے سے اس کی زندگی اتنی تبدیل ہو جائے گی تو وہ ایک منٹ یہاں نہ رکتی۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے بالکل قریب آ چکی تھی۔ اب وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ چکی تھی اور اپنا چہرہ اس کے قریب کر کے اس کی حالت پوچھ رہی تھی۔ اس زخمی کی حالت میں بھی اس کی آنکھوں میں تحیر اتر آیا تھا۔ رات کے اس پہر یہ لڑکی ایک زخمی کو دیکھ کر یہاں سے بھاگ کیوں نہیں گئی؟ اس کی آواز دینے پر رک کیوں گئی؟ اس لڑکی کے آنے سے پہلے یہاں سے ایک گاڑی، ایک اور بائک گزری تھی، لیکن زخمی کو دیکھ کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے کہیں ان کے گلے نہ پڑ جائے۔ اور یہ لڑکی اپنے کندھے کے جھنجھوڑ جانے پر احساس ہوا کہ وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ کیا میں تمہارے گھر والوں کو کال کروں؟ نمبر بتاؤ مجھے اپنا۔ تم سن رہے ہو مجھے؟ وہ اس کے بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی کہی جا رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں اس کا؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ سنو، کچھ بولو گے تبھی تو میں تمہاری ہیلپ کروں گی، بولو بھی۔ اب وہ جھنجھلائی تھی اس کی خاموشی سے۔ میرا کوئی نہیں ہے۔ تب ہی اس زخمی وجود کو سرد سی سرگوشی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اسے بے اختیار خوف محسوس ہوا تھا۔ کیا میں اس ہمدردی کر کے غلط تو نہیں کر رہی؟ اسے اپنے خیالوں سے اس زخمی کی آواز نے نکالا تھا۔ کیا آپ مجھے اسپتال لے جائیں گی؟ میں اب جینا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے وہ خود حیران تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ یہاں سسک سسک کر مرنے کو تیار تھا، اب وہ زندہ رہنا چاہتا تھا۔ لیکن کیوں؟ اس لڑکی کو دیکھتے ہی اس نے زندہ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔
ایک گاڑی والے اور بائک والے کو اس نے کیوں چپ چاپ گزر جانے دیا؟ اگر اسے جینا ہی تھا تو اتنا کمزور تو نہیں تھا کہ کسی سے مدد کے لیے یوں منت کرتا، وہ بھی ایک لڑکی سے۔ دیکھو میرے ساتھ کوئی چالاکی کی تو جان سے مار دوں گی تمہیں، سمجھے؟ ہیلپ کر رہی ہوں، محسن ہوں تمہاری، دھوکہ دیا تو دیکھ لینا۔ ویسے کرنی تو نہیں چاہیے تمہاری مدد، لیکن کیا کروں، اتنا بڑا دل ہے میرا۔ اس کی بات پر وہ خیالوں سے باہر آیا۔ اب اس کو اٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ درد کو برداشت کرتے وہ بامشکل اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس لڑکی نے اس نوجوان کو اٹھنے میں مدد دی۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا لیکن اتنی کوشش میں مقابل بری طرح ہانپ چکی تھی۔ اللہ کیا کھاتے ہو تم، وہ ہانپتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اب اس کا بازو اپنے کندھے پر ڈال کے اس کو گاڑی تک لے جا رہی تھی۔ اس سارے وقت میں وہ زخمی چپ رہا تھا۔ نوجوان کو پیسنجر سیٹ پر بٹھا کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ لڑکی نے سوال کیا تھا۔ نوجوان ہوش خاموشی تھا۔ میرا نام حال سلطان ہے، اب تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ نخرہ تو دیکھو، ساتھ ہی وہ بڑبڑائی تھی۔ عمر حیات، وہ نقاہت سے بولا تھا۔ اب حالے کو شرمندگی ہوئی، وہ زخمی تھا اور وہ اس سے کیسے سوال پوچھ رہی تھی۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ حالے نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب آیا تھا۔ ہم جلدی پہنچ جائیں گے، حالے نے اس کو تسلی دی تھی۔ لیکن کافی دیر بعد اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر حالے بھی خاموش ہو چکی تھی۔ باقی راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ ہسپتال کے دروازے پر پہنچتے ہی وہ بغیر کچھ کہے کار سے اتری اور 5 منٹ بعد وہ عمر حیات نامی اس شخص کو وارڈ بوائے کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ درد اب برداشت سے باہر تھا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی تھیں۔ اس کی بصارت اب دھندلی پڑ چکی تھی۔ آخری الفاظ جو اس نے سنے تھے وہ یہ تھے، میرا شوہر ہے یہ۔ ڈاکٹر صاحب ایسے کیسے نہیں کریں گے آپ علاج؟ دیکھیں بی بی، یہ پولیس کیس ہے، ہم پہلے پولیس کو انفارم کریں گے، اس کے بعد ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر تب تک میرا شوہر مر گیا تو کیا کریں گے آپ؟ یہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے وہ چند لمحے ڈاکٹر کو دیکھتی رہی۔ جب سے وہ آئی تھی تب سے یہی بحث چل رہی تھی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ اب نہ جانے گھر میں بجو اس کے لیے کتنے جھوٹ بول چکی ہوں گی۔ اب اس کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ سامنے کھڑا ڈاکٹر اپنے فون کے بٹن دبا رہا تھا۔ شاید وہ پولیس کو کال کر رہا تھا۔ اگر پولیس آ جاتی تو کیا ہوتا؟ بابا کو پتہ چل جاتا کہ مدحت حالے کی دوست گھر پر نہیں تھی بلکہ سڑکوں کی خاک چھان رہی تھی۔ یہ بھی قبول تھا، لیکن اس وقت رات کے 3 بجے ایک انجان زخمی آدمی کو اپنی کار میں بٹھا کر اسپتال لے کے آئی ہے تو موت پکی تھی۔ اس کا ذہن اب صرف جمع تفریق کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر پولیس کو کال کرتا، اس نے ڈاکٹر کا فون اس کے ہاتھ سے اچک لیا۔ 1 منٹ ڈاکٹر صاحب، میں کال کر لیتی ہوں، جیسے آپ کی مرضی۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر آگے بڑھ گئے، جبکہ حالے اب اس سوچ میں تھی کہ کیا کیا جائے۔ ڈاکٹر سے بحث میں ویسے بھی 10 منٹ برباد ہو چکے تھے۔ اس وقت ایسا کون تھا جو اس کی مدد کرتا؟ بجو؟ اوہ نو، وہ تو خود اتنی ڈرپوک ہے۔ مدحت یار، اس کا تو آج مایوں ہے۔ فراز؟ وہ نہیں، اس کو تو آتے ہوئے بھی 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ کون یہاں جلدی آ سکتا تھا؟ پھر اچانک اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ ایک شخص اب بھی تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا، حالے کے کہنے پر آگ میں بھی کود سکتا تھا۔ اس کا خیال آتے ہی حالے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اب اس کی انگلیاں ہارون شاہد کا نمبر ڈائل کر رہی تھیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہارون ہسپتال کے کوریڈور میں آتا دکھائی دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور بال بکھرے ہوئے تھے، یقیناً نیند سے جاگا تھا۔ حالے کو اپنے سامنے دیکھ کر دوڑتا ہوا اس تک آیا۔ حالے، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کہاں لگی؟ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ڈاکٹر کہاں ہے؟ تم کیسے کار چل؟ اف، بس بھی کرو یار، وہ جھنجھلائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ آدمی عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے میری کار سے۔ ڈاکٹر سے بات کرو، اس کا علاج شروع کرا دو پلیز، لیکن یہ سب میں بعد میں سمجھا دوں گی۔ اچھا، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ پھر حال سلطان نے 5 منٹ بعد 2 میل نرسز کو عمر حیات کو ICU میں لے جاتے ہوئے دیکھا اور آسودگی سے آنکھیں موند لیں۔ لیکن ابھی کہاں؟ اب بتاؤ مجھے، یہ کیا چکر ہے؟ اپنے عقب سے آتی ہارون کی آواز پر وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی تھی۔ اس وقت میں بہت تھک چکی ہوں یار، بعد میں بتاؤں گی، وہ کوف سے بولی تھی۔ حالے، مجھے پاگل بنانا بند کرو، اس لڑکے کو گولی لگی ہے، یہ پولیس کیس ہے۔ اب کہ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم اس کھڑوس ڈاکٹر کو کیا بتایا جو علاج کرنے کو تیار ہو گیا؟ حالے کا انداز ٹالنے والا تھا۔ میرا باپ MNA ہے۔ کیا کچھ اور کہنے کی ضرورت تھی؟ یار کتنے مزے ہیں نا تمہارے۔ وہ اب بھی اصل موضوع سے بچنا چاہتی تھی۔ حالے، ڈونٹ پنشڈ ٹو بی انوسینٹ۔
مجھے پوری بات بتاؤ۔ ہارون کی کوف میں اضافہ ہوا۔ اچھا سنو، میں گزر رہی تھی ایک روڈ سے اور پھر حالے نے اس کو پوری روداد سنا دی، اور ہارون کا تو کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ کافی دیر بعد بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی، غصہ تھا یا بے بسی تھی۔ ہاؤ کین یو ڈو دس؟ ہاؤ ڈیئر یو حالے؟ آئی بلیو آئی جسٹ کانٹ۔ وہ تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا حالے، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کو گولی لگی ہے، وہ غنڈہ ہو سکتا ہے، دہشت گرد ہو سکتا ہے، ریپسٹ ہو سکتا ہے۔ 2 منٹ کے اندر تمہیں مار کے تمہاری لاش کو ٹھکانے لگا دیتا، اور تمہیں ذرا خوف نہیں آیا؟ تمہیں میرا خیال نہیں آیا حالے؟ تم اف بس بھی کرو۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تھی، میں زندہ سلامت کھڑی ہوں نا، تمہارے آگے کچھ نہیں ہوا مجھے۔ بکو مت، وہ چلایا۔ تم ابھی گھر جاؤ گی؟ ابھی اور اسی وقت؟ وہ اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے بولا۔ ہارون میری بات سنو، مجھے وہاں رکنا تھا۔ وہ آدمی بس 10 منٹ۔ ہارون پلیز بات سنو، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس کو ضرورت ہوگی اس کے بلز پے کر کے۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے لے جا رہا تھا اور اسی لمحے وہ رکا۔ بس حالے، اس وقت میرے ضبط کا مزید امتحان نہ لو۔ تم گھر جاؤ گی، وہ لڑکا مرتا ہے تو مرے، جہنم میں جاتا ہے تو جائے، لیکن تم حالے، تم گھر جاؤ گی۔ اب میں تمہاری زبان سے ایک لفظ نہ سنوں۔ اس کی بات ابھی آدھے میں تھی جب انہوں نے ڈاکٹر کو ICU سے باہر آتے دیکھا۔ وہ دونوں اچھپنے سے ان کو اپنے قریب آتے دیکھتے رہے۔ دیکھیں، پیشنٹ کا خون کافی بہہ گیا، آپ لوگ فوری طور پر بلڈ کا انتظام کریں۔ بلڈ گروپ کیا ہے اس کا؟ ہارون نے بے تاثر لہجے میں پوچھا تھا۔ او نیگیٹو۔ آپ کو جلدی کرنا ہوگا، یہ ارجنٹ ہے، ان کو بلڈ کی سخت ضرورت ہے۔ اب کہ ہارون بھی پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ بھی ہو، وہ ایک انسان تھا، اتنا بے حس نہیں تھا کہ کسی کو مرتا دیکھے۔ آپ ارینج کر دیں، ہم پے کر دیں گے۔ آگے ہارون نے حل نکالا۔ یہ ریئر بلڈ ہے، اس وقت ہم ارینج نہیں کر سکتے، آپ کو خود کچھ کرنا ہوگا۔ آپ دونوں میں سے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے جس کا بلڈ گروپ میچ ہو جائے، آپ کسی بلڈ بینک سے چیک کر لیں۔ ہارون نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ یہ سب آپ کا کام ہے؟ اس وقت ہسپتال کے بلڈ بینک میں صرف ایک ہی بوتل ہے اس گروپ کی، وہ ہم آپ کو تب دے سکتے ہیں جب آپ بدلے میں ایک بوتل ارینج کروا دیں، اور آپ کے پیشنٹ کی حالت کافی نازک ہے۔ آپ کے پاس 15 منٹ ہیں، ہمیں بتا دیں جلدی۔ اس پورے وقت میں حالے بالکل پرسکون کھڑی تھی۔ ڈاکٹر ہمیں بس 2 منٹ دے دیں، حالے مطمئن سی بولی تھی۔ ڈاکٹر واپس مڑ گئے تھے۔ ہارون غور سے حالے کو دیکھ رہا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں حالے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، اپنے ذہن سے یہ سوچ نکال دو۔ ہارون، میرا اور اس کا بلڈ گروپ سیم ہے۔ اب وہ پرجوش سی تھی۔ بالکل بھی نہیں، خود جا کے اس کا گلا دبا دوں گا اگر تم نے ایسا کچھ سوچا بھی۔ تم نہیں دو گی خون، سمجھی تم؟ میں یہ نہیں کرنے دوں گا۔ یار، یہ ایک ایڈونچر ہوگا، سمجھو تو صحیح۔ میں نے آج تک بلڈ ڈونیٹ نہیں کیا، مجھے فیل کرنے دو۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کیسا محسوس ہوتا ہے کسی کو اپنا خون دے کر۔ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ میں پتہ کرتا ہوں، کسی بلڈ بینک سے ارینج کر لوں گا۔ اب وہ چڑ کے بولا تھا۔ حالے نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہارون بے بسی سے اس کو دیکھتا رہا، پھر ہارے ہوئے انداز میں گردن جھکا کر اپنی بات منوانا جانتی تھی۔ آئی ہیٹ یو فار دس، وہ دبا دبا چلایا تھا۔ حالے نے گویا سنا ہی نہیں۔ حالے نے ڈاکٹر سے بات کر لی تھی۔ کچھ ضروری ٹیسٹ کے بعد وہ ایک بیڈ پر لیٹی تھی۔ ایک 30-35 سالہ مسیحی نرس اس کی کلائی پر کینولا فکس کر رہی تھی۔ وہ جتنی مطمئن تھی، ہارون اتنا ہی بے چین۔ آرام سے لگاؤ، تم نے تو بازو سوٹ کر دیا ہے اس کا، وہ نرس کو جھڑک رہا تھا۔ سر آپ لگا لیں اگر اپنی بہن کی اتنی فکر ہو رہی ہے۔ وہ نرس شدید خوف زدہ نظر آتی تھی۔ حالے نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ تم مجھے سکھاؤ گی؟ بہن نہیں ہے یہ میری، سمجھی تم؟ کام کرو اپنا، یہاں لوگوں کے رشتے نہ بنانے لگ جاؤ۔ شوہر تو ان کے اندر ہیں، بھائی ہوں گے نا۔ آپ مجھے سکھا رہے ہیں جیسے 10 سال سے یہاں جھک مار رہی ہوں۔ وہ اب بھی جلی کٹی لگی تھی۔ میں تمہاری شکایت کر دوں گا ہسپتال کی انتظامیہ سے۔ 2 منٹ کے اندر یہاں سے غائب ہو جاؤ، ورنہ اس جاب سے ہاتھ دھو لو گی تم۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ جیسے جیسے خون کی بوتل بھرتی جا رہی تھی، ہارون کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ یار، یہ بہت زیادہ بھر گئی ہے، اب کیا سارا خون نکال لیں گے؟ نرس چلو اب اس کو ہٹاؤ بھی، تم لوگ تو کسائی بن گئے ہو، ہارون ایک اور نرس سے کہہ رہا تھا۔ ہارون پلیز، تم چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے؟ حالے کو کوفت ہوئی تھی، لیکن جواب ندراد۔ یہ بھی ایک انداز تھا، ناراض ہے اس سے۔ قریب 1 گھنٹے بعد ہارون اتنے ہوئے تاثرات کے ساتھ
हाले के साथ चलता हुआ अपनी कार तक आया था। हाले को कार में बिठाने के बाद ड्राइविंग सीट के आगे बैठा। हाले भी खामोशी से बैठ चुकी थी। इसका दिल चाह रहा था हाथ बढ़ाकर म्यूज़िक ही ऑन कर दे, लेकिन खुद पे जबर किए बैठी रही। म्यूज़िक के बगैर इसका 1 मिनट भी नहीं गुजरता था। कज़ा के इतना लंबा सफ़र। काफ़ी देर खामोशी छाई रही। इसके बाद हारून ने बोलना शुरू किया था। मैंने शाम तुम्हें कॉल की थी, तुमने कहा मिद्दत के घर रुकूंगी रात, और रात के 3 बजे तुम मुझे कहती हो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, मैं मरने वाला हो गया था। ये सुन के हाले यहाँ आके मुझे क्या देखने को मिल रहा है। हाले बीवी एक अनजान आदमी को अपना शौहर कहकर इसका इलाज करवा रही है, फिर इसको ब्लड भी डोनेट करना है। बीबी ने, तुम्हें कुछ अंदाज़ा है अगर वो लड़का कुछ कर देता या पुलिस आ जाती, चलो वो भी छोड़ो, अस्पताल में कोई अकेली लड़की समझ के कुछ कर देता। हाले हर कोई भरोसे के काबिल नहीं होता, तुम्हें पता है पूरा। अच्छा बस भी करो और मेरी सुनो। हाले जैसे बोर हो चुकी थी इस तकरीर से। मैंने जब इसको सड़क पे देखा तो मैं वाकई डर गई थी। तुम सबका ख्याल भी आया, ये भी सोचा था कि वो मेरे साथ बुरा कर सकता है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने ख़ुद को इसकी जगह पर रखा। बस मैंने इसकी मदद करने का फ़ैसला कर लिया, और ब्लड डोनेट करना सवाब है, और अगर तुम एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं कार से उतर जाऊंगी और आइंदा कभी तुम्हें मदद के लिए नहीं। अच्छा अब बस। इसकी बात काटते हुए बोला, ज़्यादा झांसी की रानी बनने की ज़रूरत नहीं। आई एम स्टिल शॉक्ड। तुम इसका खून देख के भी नहीं डरी। अब तुम चुप करोगे या मैं यहाँ से कूद जाऊँ? अच्छा रिलैक्स, बताओ अब इसका क्या करना है। हारून ने अब कंधे ढीले छोड़ दिए। क्या मतलब क्या करना है? इसका इलाज होगा और वो चला जाएगा जहाँ से आया था। तुम इसके बिल्स तो क्लियर कर दिए ना? अब इतना भी कंगला नहीं हूँ। इसकी बात पर वो हल्का सा हंसी तो इसको हंसते देखकर हारून भी मुस्कुरा दिया। कहाँ छोड़ूँ, अपने घर या मिद्दत के? मिद्दत के घर छोड़ दो, इस वक्त जाओगी बुरा नहीं लगेगा। वो मोड़ काटते हुए बोला, आज सारी रात जागने का इरादा था वहाँ, तो कोई मसला नहीं होगा। अभी तक शगुल लगा रहे हैं। मैंने मैसेज करके पूछ लिया है। तुम वीक तो नहीं फील कर रही? नहीं मैं ठीक हूँ, एनर्जी ड्रिंक काम दिखा रही है। वैसे तुमने इसको अपना शौहर क्यों कहा? वो अभी तक दिल जल रहा है मेरा। वो अपने चेहरे के ज़ाविये बिगाड़ के बोला, वो हैंडसम ही इतना था। हाले मुस्कुराहट दबा के बोली थी। बदले में हारून ने इसको घूरी से नवाजा था। बको मत, वो बिगड़ के बोला। यार मैं क्या बोलती, मुझे पता था इसको एडमिट ना करते, बेचारा बहुत ज़ख्मी था। रहम आ गया मुझे। इतने में वो मिद्दत के घर पहुंच चुके थे। कल आना मेहंदी पे, ओके? आज तुमने बहुत गलत किया है, मैं इस बारे में तुमसे बात करूँगा। कल माफ़ नहीं किया। मैं अंदर जाऊँ? अब सुबह लेने आऊँगा मैं। अच्छा वक्त पे आ जाना, अस्पताल चलेंगे, मैं इसको देखना चाहती हूँ। मैं टांगे तोड़ दूँगा, वो घुर्राया था। अच्छा देख लूँगी तुम्हें, सुबह 10 बजे आ जाना। और बग़ैर इसकी कोई बात सुने हाले गेट के अंदर चली गई। वो भी ठंडी सांस भरता गाड़ी में जा बैठा था। अब तो ये तय था कि सुबह 10 बजे हारून शायद आएगा और हाले को अस्पताल ले जाएगा। फजर की अजान बुलंद हो चुकी थी। अजान की आवाज़ सुनकर वो कलमा पढ़ती उठ बैठी। कुछ पल यूं ही बिस्तर पर बैठे रहने के बाद वो उठी और पैरों में स्लीपर अड़स कर वो वज़ू करने वॉशरूम में बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकली तो इसके चेहरे से पानी के शफाफ कतरे टपक रहे थे। इसने जायनमाज़ बिछाई और सुन्नत की नीयत बांध ली। थोड़ी देर बाद जब इसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो इसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। या अल्लाह, वो शख्स जो मेरे दिल का चैन है, इसे जल्द मेरे सामने ले आ। मेरे मालिक, इस शख्स के अलावा ये दुनिया बेरंग है। आपको पता है जी चाहता है वो सामने बैठे और मैं इसको देखती जाऊँ। या अल्लाह, वो क्यों इतना प्यारा। इसके अल्फाज बेरबत थे, लेकिन अगर कोई इसकी मुस्कुराहट देख लेता तो समझ जाता ये शख्स मेहर माँ के लिए सारी दुनिया है। वो जायनमाज़ तय कर उठी, बेड की साइड टेबल से मोबाइल उठाया और हाले को कॉल मिलाने लगी। तीसरी बेल पर कॉल रिसीव हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम हाले, कैसी हो? इसने मोहब्बत से पूछा। महर प्लीज़ इस वक्त सोने दें। क्या सुबह सुबह आपको कोई काम नहीं? वो जो 1 घंटा पहले सोई थी, महर की कॉल से बुरी तरह बेजार हुई थी, जबकि महर के चेहरे पर हूंस नरम सी मुस्कुराहट थी। नमाज़ पढ़ लो मेरी बहन। अच्छा ना, पढ़ लूँगी, अभी मैं कॉल काट रही हूँ। इसने कॉल काट भी दी। महर ने
مسکرا کے سر کو نفی میں ہلایا اور زیر لب کہا، یہ نہیں سدھرے گی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ناشتہ بنانے چلی گئی۔ دوسری طرف حالے کی نیند خراب ہو چکی تھی۔ وہ تب تک اذان کو نظر انداز کرتی تھی جب تک اماں یا مہر میں سے کوئی نماز پڑھنے کا کہہ نہ دے۔ جیسے ہی کسی نے کہہ دیا، لو جی حالے کا سکون غلط ہو گیا۔ اب جب تک وہ پڑھ نہ لیتی اس کو سکون نہ آتا، اسی لیے مندی مندی آنکھوں سے اٹھی اور باتھ روم کی طرف چل دی۔ باہر سے آتا میوزک کا شور بھی ذرا دیر کو تھما تھا۔ وضو کر کے اس نے نماز پڑھی۔ اس کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی۔ وہ نہیں پڑھتی تھی تو نہیں پڑھتی تھی، لیکن جب پڑھنے کھڑی ہوتی تو بڑے خشوع کے ساتھ پڑھتی تھی۔ دعا مانگ کے جب وہ اٹھی تو بے اختیار رات والا واقعہ یاد آیا۔ جھرجھری لے کر اس نے سر کو جھٹکا اور فریش ہونے کو چل دی، کیونکہ نیند تو اب آنی نہیں تھی۔ ماما ناشتہ تیار ہے۔ مہر ماں نے کچن میں آتے ہی حسینہ بیگم سے سوال کیا تھا، حالے کا فون آیا تھا کیا؟ انہوں نے پوچھا، جی ماما اس سے بات ہو گئی ہے۔ اچھا کب تک آ رہی ہے؟ شام تک آ جائے گی۔ کیوں شام تک کیوں؟ ابھی کیوں نہیں آ رہی؟ رات رک لی نا وہاں، اب کیا چاہیے؟ ماما چلیں ناشتہ کرتے ہیں پھر بات کریں گے، وہ ان کو بہلاتے ہوئے بولی۔ پھر واقعی اس کا دھیان اس بات سے ہٹا گئی تھی۔ یوسف سلطان اپنے علاقے کے بہت بڑے زمیندار تھے۔ ان کی شادی ان کی کزن رفعت آلا سے ہوئی تھی، جس سے ان کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑے معراج سلطان، دوسرے شمس سلطان اور سب سے چھوٹی بیٹی نگین سلطان تھی، جس کی پیدائش کے وقت ان کی بیوی کی وفات ہو گئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، جبکہ ان کے بچے بھی کافی چھوٹے تھے۔ ان کی ساری اولادوں میں 2-2 سال کا فرق تھا۔ یوسف سلطان نے ان کی پرورش بہت مشکل مگر بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ ان کی پڑھائی اور تربیت سے لے کر ان کی شادی تک انہوں نے کبھی بھی اپنی مرضی مسلط نہیں کی تھی، سوائے نگین کی شادی کے معاملے میں۔ معراج سلطان نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ شمس سلطان کی پسند فروا بیگ تھی، جو کہ نگین کی بیسٹ فرینڈ تھی، لیکن شادی سے پہلے جیسے ان کی شادی شمس سے ہوئی، نگین نے ان کو بھابھی تو کیا دوست ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ یوسف سلطان نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی ساتھ کی تھی۔ معراج سلطان کی بیوی حسینہ بہت اچھی بیوی اور بہو ثابت ہوئی تھی۔ وہ بہت صابر اور شاکر تھیں۔ اللہ نے ان کو شادی کے 10 سال بعد اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ جہاں سلطان منزل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، وہاں فروا بیگم طیش میں آ چکی تھی۔ حالانکہ اللہ نے ان کو شادی کے پہلے ہی سال سفیر سلطان سے نوازا، جبکہ حسینہ جتنی نرم مزاج تھی، فروا اتنی اکھڑ بدتمیز اور قائیاں تھی۔ یوسف صاحب کی سب سے چھوٹی اور محبوب اولاد نگین سلطان نے محبت کی شادی کی تھی۔ یوسف سلطان بہت مخالفت کی، غصہ، منت، سماجت سب کیا، جو انہوں نے نہیں کر کے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ ڈٹی رہی اور آخر کار یوسف سلطان کی ضد کے آگے ہار گئے۔ ان کی شادی وہاج خان سے ہو گئی۔ نگین سلطان نے وہاج کے ساتھ صرف چند مہینے ہی سکون سے گزارے، پھر لڑائی جھگڑا، یہاں تک کہ وہ نازو پری لڑکی کو جانوروں کی طرح مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ پھر آخر کار 1.5 سال بعد نگین سلطان طلاق کا کاغذ لیے ایک بیٹی مہر ماں وہاج کے ساتھ ایک بار پھر سلطان منزل آ گئی تھی۔ دراصل وہاج شراب اور جوا کا عادی تھے۔ نگین سلطان کی صورت میں ان کو بلینک چیک مل گیا تھا۔ شادی کے کچھ ماہ تک نگین ان کو روپے دیتی رہی تھی، لیکن جوں ہی جمع پونجی ختم ہوئی، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ جس محبت کے لیے وہ اپنے باپ بھائی اور گھر چھوڑ کر آئی تھی، وہ تو شاید کہیں دور جا کر سو گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی، کیا محبت اتنی جلدی ختم ہو جاتی ہے؟ کیا وہاج کے لیے وہ بس پیسے دینے والی مشین تھی؟ کیا انہوں نے بابا کو ناراض کر کے غلط کیا؟ کیا یہ سب ایک سزا ہے؟ اگر سزا ہے تو کب ختم ہوگی؟ کیا پسند کی شادی کرنا اتنا بڑا جرم ہے؟ اب اس کے پاس سوچنے کو ان گنت مسائل تھے۔ سارا دن یا تو پچھتاتی رہتی یا پھر سوچتی رہتی، اگر اس دوران ایک بار بھی وہاج آ جاتے تو ان کا معمول میں مار کھانا بھی شامل ہو جاتا۔ اب کوئی اگر ان سے پوچھتا پچھتاوا کس کو کہتے ہیں، تو ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر کہتی وہاج سے شادی کرنا۔ ایک دن جب پیسے نہ دینے پر وہاج نے ان کو ہنٹر سے مارا تھا، تب ان کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے چند کپڑے بیگ میں ٹھوسے اور گھر چھوڑنے کے ارادے سے باہر نکلی تھی، تبھی اچانک انہیں ایک زوردار چکر آیا۔ اس سے پہلے وہ گرتی، کسی مضبوط بازو نے ان کو سنبھال لیا تھا۔ جب ان کو ہوش آیا تو خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا۔ پاس ہی یوسف سلطان بیٹھے فکر مندی سے اپنی اولاد کو دیکھ رہے تھے۔ اس اولاد سے انہوں نے سب سے زیادہ محبت کی تھی، اس کو دیکھ دیکھ کر وہ جیتے تھے۔ خاندان میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں سے نگین سلطان کا رشتہ نہ آیا ہو۔
ان کی خوبصورتی کے خاندان میں چڑھتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا اپنے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ؟ وہ ان کے چہروں کے زخموں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھو رہے تھے۔ ان کا ہونٹ سوجا ہوا تھا اور ماتھے پر نیل تھے۔ جہاں جہاں بازو نظر آ رہے تھے وہاں کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ دونوں باپ بیٹی خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آخرکار یوسف سلطان کی نرم آواز نے اس کی خاموشی کو توڑا۔ کب سے برداشت کر رہی ہو یہ سب؟ انہوں نے ضبط سے پوچھا۔ 4 ماہ سے، نگین نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کیوں؟ دوبارہ سوال ہوا تھا۔ پیسے مانگتا ہے، کہتا ہے باپ سے لے کر آؤ۔ اب وہ بھی جذبات سے عاری لہجے میں بولی تھی۔ کیوں نہیں آئی میرے پاس؟ میں نگین سلطان۔ بابا، میری انا اتنی اونچی ضرور ہے کہ میں بھوکی مرنا پسند کروں گی۔ میں دن رات کی مار برداشت کر لوں گی، لیکن مانگ کے نہیں کھاؤں گی۔ وہ بے بسی سے اس بس کو دیکھ کر رہ گئے۔ مجھ سے بات کر لیتی، مجھے بتا دیتی، مجھ پر بھروسہ نہیں تھا۔ بابا، آپ جانتے ہیں میں اپنی غلطی مان لیتی ہوں بچپن سے، اور خود کو اس کی سزا بھی خود ہی دیتی ہوں۔ ابھی میری سزا کا وقت ہے۔ جب یہ سزا ختم ہوگی تب پوری دنیا دیکھے گی۔ میں انگلی سے اپنے سینے پر دستک دی۔ نگین سلطان، اس کا کرتی کیا ہوں؟ اس معصوم وجود کا کیا قصور؟ اس کے لیے کون سی سزا منتخب کی ہے تم نے؟ اس وقت حسینہ اسپتال کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ نگین نے نا سمجھی سے باپ کو دیکھا اور یوسف سلطان کی صبر کی حد ختم ہو چکی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ بھابھی، یہ بابا کیا کہہ رہے تھے؟ حسینہ بیگم نے افسوس سے اپنی نند کی یہ حالت دیکھی تھی۔ کیا تھی اور کیا ہو گئی تھی؟ تم ماں بننے والی ہو۔ حسینہ نے ان کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اپنی بھابھی کو دیکھنے لگی۔ بھابھی، کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے جو ابھی کہا ہے یہ؟ یا اللہ، میں کیسے بے خبر رہی۔ بھابھی، میرا بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ مطلب آج کچھ جو ہوا، اس کے بعد خود کو پڑنے والی مار کو جو کچھ کا نام دے رہی تھی۔ بھابھی کچھ بولے نہ، وہ اس کے منہ سے کچھ سننے کو بےتاب تھی۔ ہاں یہ سچ ہے، لیکن تم اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے، اس کے باوجود تم اس کا بچہ پیدا کرو گی؟ آج اگر بابا تمہیں یہاں نہ لے کر آتے تو یہ بچہ ہوتا ہی نہیں، اور تم نے… بھابھی چپ ہو جائیں۔ بہت سن لیا میں نے، وہ بولی نہیں گھبرائی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی؟ آپ میرے بچے کو مارنا چاہتی ہیں؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ یہ خون ہے میرا، اگر کسی نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو میں بھول جاؤں گی۔ اس سے کیا رشتہ ہے اس کی؟ اور یہاں ان کی آواز کانپی تھی، غصے سے، بے بسی سے۔ حسینہ بیگم خود کو بھی احساس ہو گیا، وہ کیا کہہ بیٹھی۔ آئی ایم سوری، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، حسینہ بیگم نے شرمندگی سے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے بعد بابا کے لاکھ منع کرنے پر، بھابھیوں کے لاکھ دلاسوں کے باوجود وہ ایک پل کو وہاں نہیں رکی تھی۔ گھر آ کر انہوں نے وہاج کو بھی سب بتا دیا۔ وہ بہت خوش ہو گئے تھے۔ انہوں نے نگین کو مارنا چھوڑ دیا تھا، اس کا خیال رکھنے لگے تھے۔ وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ خود حیران تھیں۔ کیا یہ چند ماہ پہلے والا وہاج ہے؟ دن سکون سے گزر رہے تھے۔ وہاج نے ان سے لڑنا تک چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس اس دنیا میں نئے آنے والے وجود کے لیے دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ زندگی یکدم ہی پرسکون ہو گئی تھی۔